عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے ملک میں سوشل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ اور عسکری قیادت کے خلاف بھرپور مہم چلائی گئی. نئے ٹرینڈز بنائے گئے. مسلسل یہ ٹرینڈز چلتے رہے مگر تحریک انصاف ان کی اونرشپ سے انکار کرتی رہی اور گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی جب بلوچستان میں امدادی کاموں پر مامور پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت پاک فوج کے اعلی افسران اور سپاہی شہید ہو گئے. لیکن اس افسوسناک حادثے پر بھی منفی پروپیگنڈا مہم چلائی گئی. قومی سانحے پر بھی متنازع پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی گئی اور آج اس پر ISPR کا سخت رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. لسبیلا ہیلی کاپٹر کریش کے بعد سوشل میڈیا کیمپین پر رد عمل میں ISPR کا کہنا ہے کہ منفی سوشل میڈیا مہم کے باعث شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی. شہداء کی فیملیز اور افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے. اس مشکل اور تکلیف دہ وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی. کچھ بے حس حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تکلیف دہ اور توہین آمیز مہم جوئی کی گئی. یہ بے حس رویہ ناقابل قبول اور شدید قابل مذمت ہے. پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اس طرح کی مہم بالکل ناقابل قبول ہے اور اس کی ہر سطح پر مذمت کی جانی چاہیے. اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا پہ بہت ہی غلط قسم کا پروپیگنڈا اور ڈیروگیٹری اور انسینسٹیو قسم کے کامنٹس دینا شروع کر دیے لوگوں نے. وہ سرٹن سیگمنٹ تھا جنہوں نے یہ کیا اور وچ واز ویری ہرٹفل. اور آلریڈی شہداء کی فیملیز اور انسٹیٹیوشن اٹ سیلف اور پوری قوم ایک بہت کربناک کیفیت سے گزر رہی تھی اور اس دوران اس طرح کی قیاس آرائیاں کرنا اور اس طرح سے اپنی ذاتی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے کامنٹس سوشل میڈیا پہ دینا بہت ہی انسینسٹیو تھا اور جس کی وجہ سے پوری انسٹیٹیوشن میں ہمارے رینک اینڈ فائل میں اور خاص طور پہ جو شہداء کے لواحقین ہیں انہیں بہت تکلیف پہنچی. ایسے ایلیمنٹس کو رد کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ ہم سب کلیکٹیولی ہی کر سکتے ہیں, کوئی انڈیویجول طور پہ نہیں کر سکتے. سو اس لیے آج ہم نے یہ پریس ریلیز دیا کیونکہ اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ بے حسی کا رویہ جو ہے یہ ہرگز ناقابل قبول ہے اور ہر سطح پہ اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ لسبیلا حادثے کے شہداء کے جنازے میں صدر مملکت عارف علوی شرکت کرنا چاہتے تھے لیکن سوشل میڈیا پر PTI ٹرولز کی جانب سے کیے گئے منفی پروپیگنڈے کے بعد صدر مملکت کو دیے گئے فیڈ بیک کے باعث انہوں نے شہداء کے جنازوں میں شرکت نہیں کی. DG ISPR سے صدر مملکت کے شہداء کے جنازے میں عدم شرکت پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس پر وہ کامنٹ نہ کرے تو بہتر ہے. سوشل میڈیا کیمپین کا آپ نے ذکر کیا جنرل صاحب, اسی کیمپین میں صدر پاکستان جو مسلح افواج کے کمانڈر ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ شہداء کی فیملی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہوں. اس بارے میں کیا تفصیل شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ میں میرے خیال میں اس بارے میں کامنٹ نہ کروں تو بہتر ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری سے بھی سوشل میڈیا پر مہم کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے اس مہم کی مذمت کی اور کہا کہ فیک اکاؤنٹ سے کیمپین کرنے کی مذمت کرتے ہیں. کیمپین کے پیچھے ملک دشمن ہاتھ ہے. ہم بڑی سخت اس کی مذمت کرتے ہیں اور جو بھی کیمپین کر رہے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے, میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہڈن ہاتھ ہیں جن کا پہلے بھی جو رہے ہیں ملک دشمن سرگرمیوں میں ان کا بھی بہت ہاتھ. چودھری نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں ڈرون حملے میں ایمن الزواری کے مارے جانے پر ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ فضائی حدود یا زمین استعمال ہوئی یا نہیں. ہم نے افغانستان کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری جو ہیں ان کو وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی یہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ کیا اس ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی. اس بارے میں مختلف تھیوریز گردش کر رہی ہیں اور یہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے جو متعلقہ وزارت ہے, فارن آفس ہے, ڈیفینس منسٹری ہے, وہ بڑی واضح طور کے اوپر
पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर वाज़ेह करें। पाकिस्तान में DGISPR से जब एमएनएल ज़वानी से मुतालिक भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई हो, बेजा किस्म का बयान दे दिया जाता है जिसकी कोई सबूत नहीं। वज़ारत खारजा की वजाहत के बाद किसी बयान की तुक नहीं बनती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज के लिए इस्तेमाल हुई हो। लेकिन अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ कि कयास आराइयां और इस तरह की चीजों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल में आता है वो सोशल मीडिया पे लिख देता है, और खास तौर पे जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से ये चीजें फीड की जाती हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम पहले भी कई मरतबा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर चुके हैं, और यही वो डोमेन है, यही वो सेगमेंट है जिसमें चीजों को एक्सप्लॉइट करके इस तरह से बेजा किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनका कोई किसी किस्म का ना किसी के पास एविडेंस है और ना किसी किस्म का कोई जवाब पैदा होता है, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का, अपनी कौम का होता है। इसके अलावा सियासी मुहाज से भी आज एक अहम खबर सामने आई है। फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा की तारीख देंगे। इस जलसे में अहम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का भी अल्टीमेटम देंगे। हम 1 माह से ज्यादा इस हुकूमत को वक्त नहीं दे सकते। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख है उसका तयन करके आपको दे देंगे, और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है, और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। इमरान खान ने भी आज सहाफ़ियों से मुलाकात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 25 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे। ये सीटें स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक इंसाफ के 11 अराकीन के इस्तीफों की मंजूरी के बाद खाली हुई थी, और आज ही इलेक्शन कमीशन ने इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया था। इसके अलावा इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात इसी साल होंगे। हुकूमत उन्हें नाअहल कराना चाहती है मगर वो नाअहल नहीं होंगे। उन्हें नाअहली का डर नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद है, वापस नहीं आएंगे।